حضور علیہ الصلوۃ والسلام در اقدس پر جب یہودیوں نے سرنگ نکالی کہ حضور علیہ السلام جسم اطہر کو باہر نکال لیتے، یہ تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے نا. تو حضور علیہ السلام نے کس کو خواب میں بشارت دی؟ اہل عرب بھی بہت پڑے تھے وہاں. اہل کہاں بشارت دی؟ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ. وہاں نور الدین زنگی تیری قسمت پہ قربان جائیں، وہاں ساری دنیا کو حضور نے چھوڑ دیا، تجھے یہاں آ کے بشارت دے رہے ہیں کہ نور الدین زنگی تو آ. اور وقت کا بادشاہ ہے، وہ بھی تو بادشاہ تھے نا، وہ بھی بڑا باتقوا بادشاہ تھا، بڑی محبت والا، جسے حضور علیہ السلام بشارت دیں گے نور الدین زنگی تم آؤ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے خواب میں بشارت دی. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے، معاملات میں مشغول ہو گئے، کوئی اتنی پرواہ نہیں. دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ آپ نے کہا کہ نور الدین زنگی تمہاری ڈیوٹی اس لیے لگا رہا، تم خواجہ عثمان ہارونی کے مرید ہو، میں کسی اور کی لگا دوں. پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے مدینہ پاک میں گئے اور وہاں دنیا کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا سارے آ گئے، فرمایا سارے آ گئے. فرمایا نہیں، 2 بندے نہیں آئے ابھی، جو حضور نے چہرے دکھائے تھے نا. یہ تو بات یہ ہے کہ حضور خبر رکھتے ہیں. کیوں فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو بڑے باادب ہو کے جاؤ. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. بیٹا یہ بھی کہہ سکتا میری ماں کا قسم آ رہا ہے، وہ غلط نہیں کہے گا. یہ بھی کہہ سکتا میرے ابو آ رہے. بڑا الفاظ کے چناؤ میں بڑا فرق ہے، الفاظ کے چناؤ میں بڑا فرق ہے. میرے والد صاحب آ رہے ہیں، والد کا دل کس کی طرف جائے گا؟ اس بیٹے کی طرف جس نے اسے محبت اور پیار سے بلایا. یہ ادب کی بارگاہ ہے، ادب گاہ ہے. اس دیر آسمان نفس گم کر دمی آیا جنید و با یزید. ہاں بڑے بڑے آپ کے گم ہو، ادب ہی تو تھا اور کیا. آج دنیا ادب کو تلاش کرتی ہے. یہ بڑے بڑے محلوں میں ادب نہیں ملتے، یا بڑی بڑی محفل میں آپ ادب تلاش کرتے ہیں. نہیں، ادب ہو سکتا ہے کہیں تمہارے گھر پڑا ہو تمہیں مل جائے، لیکن تو سچے دل سے تلاش کرنے کے لیے نکل، تجھے مل جائے. تو فرمایا نور الدین زنگی تم آؤ. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو حضور کو خبر ہوتی. اب جس محبت سے آپ نے پڑھنی ہے میرے آقا نے اسی انداز سے دیکھنا ہے آپ. اور پھر کتنا کرم ہے، جب درود پاک بندہ پڑھتا ہے تو یہ تو علماء سارے بتاتے ہیں نا، فرشتے لے کے جاتے ہیں. اتنا تو سب کا یقین ہے نا، فرشتے گنبد خضرا میں لے کے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں محمد اکرم نے درود پاک پڑھا. آپ اکرم کے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اس کے دادا کا نام بھی لیا جاتا ہے. کتنا کرم ہے کہ درود پاک تو میں نے پڑھا ہے، وہ بیٹا نہیں گا تو باپ کی عزت تو خود بخود بارگاہ رسالت میں ہو جائے گی نا. اگر وہ بیٹا نہیں گا تو دادا کی بارگاہ رسالت میں حاضری. اتنی سی بات یہ ان محافلوں سے ملتا ہے، یہ اسی محفل سے ملتا ہے. جب بندہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت، یہیں سے ادب بھی سیکھتا ہے، یہیں سے سب کچھ ہوتا ہے. آج اپنی اولادوں کو لے کے آئیں گے ساتھ، بٹھائیں گے تو انہیں پتہ ہوگا ہمارے والد کیا تھے، انہوں نے کس غلط کو چھوڑا تھا اور کس صحیح کو اختیار کیا تھا. اور اگر بیٹے اس راہ پہ نہیں ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قیامت میں تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ، رب کہہ دے گا یہ تمہارے بیٹے. مالک میں نے بڑا خرچ کیا تھا ان پہ، میں نے اتنا پیسہ فرمایا کیا ہوگا. لوگ غلط کاموں پر بھی خرچ کرتے تھے نا، لیکن تم نے انتخاب صحیح. بہت قیمتی وقت ہے ہمارے پاس انتخاب کرنے کا. ہم اپنا انتخاب اچھا کریں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، دنیا بھی دیں اور دین بھی دیں. ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے ان کی دنیا اچھی کریں. اللہ فرمایا پہلے ان کی کیا فرمایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے ان کی دنیا اچھی کرو، پڑھاؤ انہیں، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اور پھر انہیں آخرت کی خبر دو کہ بیٹے اس دنیا کو چھوڑ کے بھی جانا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت تیرے سینے میں ہو تو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ. یہ قدرت اللہ شہاب نامہ لکھا ہے، کتاب بڑی مشہور کتاب.